अच्छा, अब उसमें विद टाइम 8, 10, 15 साल या 5 साल की शादी में इतने सारे सानहे गुज़र जाते हैं, इतनी सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोनों तरफ से कि वो आपस में ना एक रिज़ेंटमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है दिल में। इसने मेरे साथ यूँ किया, इसकी अम्मी ने यूँ किया, उसके भाई ने यूँ किया। तो मैं आप दोनों साइड से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक-दूसरे को माफ़ करना सीखें। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर दफ़ा करें बातों को। अपने रिलेशनशिप को डैमेज ना होने दें। अगर किसी ने कुछ कहा है और आपके हस्बैंड आपकी साइड प्रॉपर्ली नहीं ले सके, माफ़ कर दें, कोई बात नहीं है। नंबर 2 ये है कि बहुत सारी जो हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, चूँकि उनकी अरेंज मैरेजेज़ हो गई थी, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की होती, तो हम कितने खुश होते। मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई गलतफ़हमी ना पालें कि अगर आप लव मैरिज कर लेती तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती। क्योंकि मेरे सामने तो पिछले इतने सालों में 2 दहाइयों से इतने केसेस आ चुके हैं कि मैं आपको हल्फ़न ये बात कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं होता। लव मैरिजेज़ हों या अरेंज मैरिजेज़ हों, लव बेचारे की भी बुरी हालत हो जाती है जब वो ख़ानदानी मसाइल से, ख़ानदानी पॉलिटिक्स से और इधर-उधर के मसाइल से गुज़रता है तो लव भी ख़त्म हो जाता है। जैसे आप एक जॉब को मेंटेन करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, अगर आप गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करते तो गाड़ी ख़राब हो जाती है। इसी तरह आपको अपने रिलेशनशिप की भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप की मेंटेनेंस में चीज़ों को 1, 2, 3 करना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि एक-दूसरे को माफ़ करना सीखें। नंबर 2 आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर चाहे वो हस्बैंड या वाइफ़ हैं, आप अगर अपने बच्चों को छोड़ के एक और पार्टनर चूज़ करते हैं जस्ट अज़्यूमिंग कि उसमें मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तो मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। मैंने यही देखा है क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट लोग बहुत अपनी अंदर की बातें डिस्कस करते हैं कि जब आप एक चीज़ को छोड़ते हैं ना, तो उसमें 10 चीज़ें बुरी थी तो 30 चीज़ें अच्छी थीं। जब आप अगली चीज़ के पास जाते हैं, वो दूर से लगता है वो 100% परफेक्ट है, लेकिन जब आप करीब जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है यार इसमें तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब थी। पहले एटलीस्ट मेरे पास 10 चीज़ें तो अच्छी थी ना। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को दूर से देख के आपको यही लगता है कि यार वो चीज़ जो दूर पड़ी हुई है या वो जो फैमिली या वो जो कपल है, वो बहुत खुश है, तो हमें भी कोई ऐसा मिल जाएगा। और मैं आपको आज इस वीडियो के तवज्जुद से ये भी बताना चाहती हूँ कि 100% कपल्स जो कि आपको बहुत हैप्पी नज़र आते हैं ऑन द इंटरनेट, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक या अपने सोशल सर्कल में, अपने घरों में, जिनके बारे में हम कहते हैं यार ये लोग तो बस हमेशा खुश रहते हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं यार इन लोगों की क्या राज है। जी, राज कोई नहीं है। मैं आपको ये बात हल्फन बता रही हूँ कि राज कोई नहीं है, राज सिर्फ इतना है कि मसले सबके होते हैं। वो आपके सामने अपने अच्छे मोमेंट्स की अच्छी-सी गिफ्ट पैकिंग करके उसको प्रेज़ेंट करते हैं और वो रंडी-रोना नहीं रोते और वो हर वक़्त आर-आर की स्टोरी की बजाय बस अपने अच्छे-अच्छे मोमेंट्स दिखाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी रादर देन यू आर ऑलवेज़ क्राइंग, यू आर ऑलवेज़ टेलिंग मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। जो आपके पास अच्छा है उसको अच्छा-सा पैक करके दिखा दें। ज़िंदगी ना इतनी लंबी है, ना ही ज़िंदगी इतनी लंबी चौड़ी है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे सेक्सुअल वॉयलेंस, फ़िज़िकल वॉयलेंस, फ़ाइनेंशियल वॉयलेंस और इमोशनल वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई नार्सिसिस्ट है और आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है और आप प्रॉपर किसी टर्मॉइल में हैं, तो आप उसके साथ गुज़ारा चलाएँ। मैं यहाँ नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ़ इस चीज़ का ग्रज कई-कई साल तक पाला जाता है कि यार फलाने वक़्त इसकी अम्मी ने ऐसे मुझे कहा था ना, तो ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था। इसने इसने कहा नहीं, नहीं तुम जाके मेरी अम्मी से सॉरी कर लो। तो ये बातें कई दफ़ा हम 5-5 साल तक पकाते रहते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे आ रहा होता है, हमारी इंटिमेसी पे आ रहा होता है, हमारी बातचीत में आ रहा होता है, एक-दूसरे को ताने पड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर ऑर्गेज़्म को अवेल करना, ऑर्गेज़्म को अटेन करना बहुत मुश्किल है। और रोज़ की जो स्ट्रगल है लाइफ़ की, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है आज के दौर में। तो उसमें अगर आपने अपने रिलेशनशिप को भी हलाल और सही रखना है, तो उसमें दोनों मियाँ-बीवी को एफ़र्ट करनी पड़ेगी। रोज़ की जो कहानियाँ हैं, उससे निकल के आप अलहदा से अपने लिए एक टाइम निकालें, बैठ के गपशप करें, मूवी देखें,
فور پلے کے اوپر فوکس کریں، انٹیمیسی پہ فوکس کریں، ایک دم سے آپ ایکٹ آف سیکس پہ جمپ نہ کریں۔ جب آپ 1-2 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فور پلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی انرجی فیل کرتے ہیں، تو اس سے میاں بیوی کا orgasm جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں اب ہم پراپرلی جن لوگوں کا اریکٹائل ڈس فنکشن کا پرابلم ہے، یا جن مردوں کا اریکشن کا پرابلم ہے، یا جن مردوں کا پرابلم دوسرے والے سارے مسائل ہیں، جو ڈائبٹیز ہیں، بلڈ پریشر ہے، ان کی اریکشن نہیں ہوتی، یا ان کی ٹائمنگ کا ایشو، وہ سب اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح جو خواتین جن کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے سیکس کا، وہ بھی ایک الگ سے ایک کیٹیگری ہے جسے ہم ایک بیماری کا نام دیتے ہیں، اور اس کا پراپر علاج ہے ہمارے پاس کہ وہ پینیٹریشن نہیں کرنے دیتی، میاں کو انٹرکورس نہیں کرنے دیتی، تو اس کا بھی اتنا فیئر ہوتا ہے کہ وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، وامٹنگ شروع کر دیتی ہیں، اور وہ کلائنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس کا بھی علیحدہ سے ایک ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد خواتین جو ہیں وہ آرام سے اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم بنائیں گے، بٹ یہاں پہ آئی جسٹ ہوپ کہ آئی ایم ویری کلیئر کہ میں کن کپلز کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، اور میں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اور orgasm کی سٹیٹ جو ہوتی ہے خاتون کی، اس میں یہ ہوتا ہے یوزلی ابھی تک جو ہمارا اسٹیٹسٹیکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 99% تک خواتین جو ہیں انہوں نے کبھی، اسپیسیفکلی پاکستان میں، انہوں نے 99% عورتوں نے کبھی orgasm اچیو نہیں کیا ہوتا اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو لائف میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوزلی مین دے آر گوئنگ ٹو ڈسچارج ویری ارلی ان دا انٹرکورس پروسیس، اور جب وہ ڈسچارج کر لیتے ہیں تو دے آر ڈن اینڈ دے آر آؤٹ، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ابھی دے آر ویٹنگ، وہ ابھی اراؤز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ابھی ان کی باڈی ابھی کوپ اپ کر رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی انٹرکورس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سو لہٰذا اس صورتحال میں جو میں نے آئی ہوپ جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو، جب آپ ایک خاتون کہتی ہیں کہ آج میں نے میاں کو ٹائم دینا ہے، آپ اپنی باڈی کو صاف رکھ رہی ہیں، آپ اچھے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں ساتھ بیٹھنے پہ، 1-2 نائٹیز پرچیز کرنے پہ، یہ ساری چیزیں آپ کے ہسبینڈ کو ریڈی کرتی ہیں اور اٹریکٹ کرتی ہیں فار اے گڈ فور پلے۔ اب جب آپ ان سے کہہ دیں گے کہ لائٹ آف کر دیں، تو پھر بندے نے فور پلے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ؟ جب وہ فور پلے نہیں ہوگا تو orgasm ہونے کے چانسز تو بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو بیکاز عورتوں کا orgasm جو ہے وہ سارا کا سارا ایموشنل ہوتا ہے، ایموشنل ہارمونس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ سو یو نیڈ ٹو گیو مور اسپیس ٹو یور اسپاؤز۔ اب مرد جو ہوتے ہیں، ہسبینڈ جو ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے مرد عورت کو، ان کی سینسری جو ایبلٹیز ہیں، یعنی مین جو دیکھتے ہیں وہ اسی سے پیار کرتے ہیں، مین دے لو ود دیئر آئیز۔ دیٹس وائی آئی ایمفسائز اے لاٹ کہ آپ اپنا بچوں کے بعد وزن بہت کم کریں۔ سو یو ہیو ٹو بی پریزنٹیبل، اچھی خوشبو لگی ہوئی ہو، آپ نے اچھی نائٹی پہنی ہوئی ہو، باڈی آپ کی صاف ہو، خوشبو اچھی آ رہی ہے، آپ کے بال صاف ہیں، خشکی نہیں ہے، ڈینڈرف نہیں ہے، ناخن اور پاؤں صاف ہیں، تو ان سب چیزوں سے یو آر گیونگ دا میسج ٹو یور اسپاؤس کہ آپ فور پلے کے لیے یو آر ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ۔ اور جب آپ اپنا پارٹ پورا پلے کریں گی ود یور پارٹنر، تو پھر اس کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ ایک زندہ لاش ہیں۔ اور یہ کمپلین 99% جو کپلز میرے کلینک میں یا میری فیمیل کولیگز جو گائناکالوجسٹ ہیں جن کے فیملی ٹرمز بن جاتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، بہت کامن کمپلین ہے، اینڈ دس از دا بیسک ریزن آف ڈیمائز آف سو مینی ہومز۔ بہت سارے گھر اس وجہ سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اس میں تھوڑا سا خواتین کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب ہماری بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں تو یقین کریں مجھے کچھ بہت ریناؤنڈ قسم کے پارلرز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بچیوں کی جس دن شادی بارات ہوتی ہے اس دن بھی ان کے جسم پہ ریچھ کی طرح بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، اور
وہ لڑکیاں بڑی مشکل سے آدھے بازوؤں کی ویکس کرواتی ہیں اور لہنگا پہن کے میک اپ کر کے ماں باپ ان کو بھیج دیتے۔ تو مجھے اس بات کی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کیوں نہیں ٹرین کرتے ہیں۔ مجھے کئی پارلرز کی جو بچیاں ہیں وہ بلکہ انٹرویوز دینے کو تیار ہیں، بیکاز وہ کہتی ہیں کہ برائڈ اس لڑکی نے بننا ہوتا ہے، اور اس کے بغلوں میں اور انڈر لیگز میں اتنے بال اور اتنی بدبو ہوتی ہے ان بالوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ناک کے اوپر تین تین پٹیاں باندھ کے ہم ان کی ویکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ویکس بھی وہ نہیں کرواتی انڈر لیگز انڈر آرمز کی، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی آج کے دور میں بھی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ میں کسی چھوٹے موٹے شہر کی بات نہیں کر رہی، میں اسلام آباد کے مین سیکٹرز کی بات کر رہی ہوں، جہاں F7 F6 F10 F11 یہاں کے بیوٹی پارلرز کی بات کر رہی ہوں کہ جی لڑکیوں کی جب ہمارے پاس دلہنیں بننے آ رہی ہوتی ہیں تو دن میں 50 دلہنیں ہیں، 30 دلہنیں ہیں، اس میں سے 25 دلہنیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی ویکس نہیں کروائی ہوئی، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے ویکس کروانے کا، وہ سروسز میں ویکس کو نکلوا دیتی ہیں، اور پورے پورے ان کی باڈی کے بال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور شدید اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بیکاز آف بال جہاں پہ ہوتا ہے، بال وہاں پہ پسینے کو ریٹین کرتا ہے، سویٹ گلینڈ کو ایکٹیو کرتا ہے، وہاں پہ خشکی بالوں والے پورا وہاں پہ ایک سٹرکچر شروع ہو جاتا ہے، پمپلز بنتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی شادی کی انٹیگریٹی کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ جب آپ اپنے خاوند کے ساتھ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکیں گی ایک ایکٹ میں، تو وہ بندہ بیچارہ پھر کدھر جائے گا؟ اس نے پھر شادی کس مقصد کے لیے کی ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور مذہبی تعلیم بہت ضروری ہے، میں بالکل بھی میں تو بہت زیادہ اس حق میں ہوں کہ بچیوں کو آپ قرآن، تفسیر، ہر چیز پوری تفصیل سے پڑھائی جائے، حلال حرام کی تمیز سکھائی جائے، لیکن حلال کو بچانے کے لیے بھی تو ہماری ماؤں کا، ہماری گھر والوں کا کام بنتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے پاس آپ کو جاننے کے کچھ طریقہ کار ہیں جو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرانے وقتوں میں جب خواتین جو تھیں وہ رات کو ہسبینڈ کے پاس جاتی تھیں اور وہ صبح ان کو سر دھونا پڑتا تھا، تو وہ اپنے بال ہیئر ڈرائر سے خشک کر کے تمیز سے باہر نکلتی تھیں صبح ناشتے کے وقت، کیونکہ گھر میں بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر خوبصورت ہمارا کلچر اور ہماری ٹریڈیشنز ہیں، تو ان ٹریڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے اگر F7 F6 کے ایلیٹ ترین سیلونز پہ انتہائی مہنگی جہاں برائڈز تیار ہو رہی ہیں وہاں پہ ایسی صورتحال رپورٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ پھر آپ نے لائٹ ہی بند کروانی ہے جب آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے۔ دیٹس وائی آئی ایمفسائز کہ آپ ہوم کیئر پہ توجہ دیں، گھر کی کیئر پہ توجہ دیں، ٹریٹمنٹ ضرور لیں، لیکن پہلا کام آپ کا اپنی باڈی سے خود پیار کرنا ہے، اسے خود خیال رکھنا ہے، مہینے میں 2 بار باڈی پالشنگ کریں، ہر ہفتے میں 2 بار باڈی اسکربنگ کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو ہم شیئر کریں گے، لیکن فی الحال تو ہم بنیادی باتوں پہ ہیں۔ آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو جو ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لیا جائے گا، اس کو کوئی ریلیجس یا کلچرل یا کوئی ایسا ایشو نہیں بنایا جائے گا جس کا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے فیملیز کو، میاں بیوی کے ریلیشن کو اسٹرینتھن کرنا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نکاح کا ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر شیطان کا پہرا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے شیطان اپنی ڈیوٹی بنا لیتا ہے کہ اب میں نے اس ریلیشن شپ کو خراب کرنا ہے، اور ان میاں بیوی کو میں نے گمراہ کرنا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ تو اس لیے دونوں پارٹنرز کی یہ بہت بڑی ڈیوٹی بنتی ہے، نہ صرف ان کی بلکہ گھر والوں کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو سمجھائیں، اور جہاں جہاں ان کو لیکنگ لگتی ہے، آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ سب لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اینڈ orgasm پہ ہم فردر بات کریں گے، بٹ دیز ور دا فیکٹرز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کلچر میں، پاکستان کے کلچر میں which are affecting the orgasm۔